باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق ایسا نہیں رکھا، فطرتی اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے۔ جس طرح ایک جنس مرد ہے اسی طرح ایک جنس عورت ہے، لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی ڈیوٹیاں الگ الگ لگائی ہیں کہ مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج اگر ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر اور اس کے مطابق خواتین اور مرد و حضرات اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزرے گی۔ دین اسلام نے خواتین کو بہت اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جس طرح مردوں کا ایک مقام و مرتبہ ہے تو معاشرے کا چلنا ہی دونوں پہیوں کے ساتھ مل کر ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس پہیے اور زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس نظام کے رواں اور دواں رکھنے کے لیے ان دونوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا تو یہ نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ دین اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ مقام و مرتبہ کسی بھی ملت اور مذہب نے وہ مقام و مرتبہ عورت کو نہیں دیا جو دین اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عورت کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے۔ عورت کی تین حیثیتیں ہیں، یا وہ کسی کی بیوی ہے، یا ماں ہے، یا بیٹی ہے۔ تو تینوں کے اعتبار سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور مناقب اور اس کے حوالے سے جو امت کی رہنمائی فرمائی ہے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ماں کی خدمت اس طریقے سے کی جائے کہ وہ خوش ہو، راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندی کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر بیوی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قول سے امت کو تعلیم دی کہ تم میں سے بہترین انسان اخلاق کے اعتبار سے کون سا انسان ہے، کون سا بندہ اور آدمی ہے، وہ آدمی اور وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں اور میں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والا ہوں۔ تو اب عورت اگر بیوی کے اعتبار سے اس کی حیثیت کو دیکھا جائے تو دین اسلام نے ایسی بہترین رہنمائی کی، اور بیٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرے اور ان کی تربیت کرے، دین اسلام سے انہیں آراستہ کرے، سکھائے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو آخری ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے رخصتی کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جو ہے میرے ساتھ دو انگلیوں کا اشارہ فرما کر فرمایا جس طرح یہ دو انگلی جڑی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات محترم، یہ دین اسلام نے خواتین کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔